إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين آمنت بالله اجمل سلطان پوری ارشاد فرماتے ہیں مجاہد وہ جہادوں میں گزاری زندگی جس نے، مجاہد وہ ہمیشہ ملحدوں سے جنگ کی جس نے، مجاہد وہ عدو دین سے کی دشمنی جس نے، مجاہد وہ ندائے یا رسول اللہ دی جس نے۔ اور آگے فرماتے ہیں وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن اب بھی، وہ سورج چھپ گیا موجود ہے اس کی کرن اب بھی، معطر حشمتی پھولوں سے ہے باغ سنن اب بھی، ہے اس سے مستفیض علم اہل علم و فن اب بھی، ہزاروں مشعلیں ہیں اس کے زیب انجمن اب بھی۔ محترم سامعین، ابتدائے آفرینش ہی سے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پیدا فرماتا رہا ہے جو ضلالت اور گمراہی میں پھرتے ہوئے انسانوں کو اپنے فریضہ منصبی کے مطابق صراط مستقیم پر گامزن کرنے میں لگے رہے۔ خدائے وحدہ لا شریک نے کبھی انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو اس خاکدان گیتی میں مبعوث فرما کر لوگوں کی ہدایت فرمائی اور ان کو مکتی کی راہ دکھوائی، تو کبھی اولیاء کرام کے ذریعے اس اہم کام کو پورا فرمایا، اور انشاءاللہ العزیز تا قیام قیامت امت مسلمہ کی ہدایت و رہبری کے لیے یہ مقدس سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ قدرت باری نے جن اولیاء علماء کے ذریعہ اسلام و سنیت کو سہارا دیا اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی، ان نفوس قدسیہ مجاہدین فی سبیل اللہ اور مردان حق آگاہ میں ایک عظیم ہستی فرزند اعلیٰ حضرت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، مظہر اعلیٰ حضرت، امام المناظرین غیظ المنافقین ابو الفتح حضور شیر شیخ سنت علامہ حشمت علی خان علیہ الرحمۃ و رضوان کی بھی ہے، جن کے عرس رابع قدس کی تقریب عنقریب آنے والی ہے، جنہوں نے اپنی تمام زندگی تبلیغ دین متین اور تشہیر دین اسلام میں وقف کر دی اور تحفظ ناموس رسالت میں اپنا ایک ایک لمحہ صرف فرما دیا۔ ہندوستان میں احقاق حق، ابطال باطل، رد و مناظرہ اور دعوت و تبلیغ کی تاریخ حضور شیر شیخ سنت کے ذکر کے بغیر نامکمل اور ادھوری رہے گی، تاریخ کو منہ چڑھانے کے مترادف رہے گا۔ آپ نے ہندوستان بھر کے گوشے گوشے میں مذہب اہل سنت و جماعت کی حقانیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجائے، شاتمان رسول، گستاخان شان نبوت و رسالت کو تہس نہس فرمایا، بے دینیت کے پرچم کو سرنگوں کیا اور بد مذہبیت کے قلعے کو زمیں بوس کیا، تقریباً 1,32,000 سے زائد تاریک دلوں کو ضیاء ایمان سے منور کیا، بدعقیدگی اور بد مذہبی سے بچا لیا۔ آپ کے تمام مناظرے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم بالتی ہی احسن کے مکمل تفسیر تھے کہ محبوب اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھی نصیحت سے بلاؤ اور ان سے اس طریقے پر جہاد کرو جو سب سے زیادہ عمدہ ہو، اسی کی مکمل تفسیر تھے۔ اور آپ کے ساتھ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم کی جیتی جاگتی تصویر تھی۔ آپ کی بصارت اتقوا بفراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ کی آئینہ دار تھی۔ مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ نور الہی سے دیکھتا ہے، اسی کی مکمل آئینہ دار تھی۔ آج حضور شیر شیخ سنت اور ان کا مسیح مینا عنقا پرندے کا سا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ایسی استعداد و صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ جب بھی باطل نے حق کے خلاف آپ کے سامنے ناپاک جرأت و جسارت کی، آپ نے تنہ تنہا اس کا ناطقہ بند کر دیا ہے، اس کی بولتی بند کر دی ہے
اور حق کو ایسا واضح اور روشن فرمایا کہ باطل کو اس کے سامنے سر خمیدہ ہونا پڑا۔ اس کی ایک دو نہیں صدہا مثالیں ہیں۔ ادری کا روداد مناظرہ اٹھا کر دیکھیے، 150 مولوی ایک طرف، اعلیٰ حضرت کا شیر ببر تنہا نظر آ رہا ہے۔ گیا کا مناظرہ اٹھا کر دیکھیے، ادھر ابنائے دیو ہزار کی تعداد میں ہیں، شیر سنت تنے تنہا نظر آ رہے ہیں۔ شدی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، ادھر ان کا پورا عمدہ اور فوجی دستہ موجود ہے، بھرت پور کا راجہ بھی ہے، پنڈت شردا نند کے علاوہ سینکڑوں اور پنڈت موجود ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کا شیر نر تنے تنہا سر بکف ہو کر کے جم کر کے ان کا مقابلہ کر رہا ہے۔ المختصر یہ کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہیں جن خوشبختوں نے آپ کا ذری عہد پایا اور آپ کی پاکیزہ صحبت سے سرفراز ہوئے، وہ اس کی روشن شہادت دیتے ہیں۔ ہم نے حضور شرب شہد سنت کا عہد زرنی تو نہ دیکھا، مگر جن خوشبختوں کو آپ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوئی وہ اس کی روشن شہادت دیتے ہیں، اور آپ کی خدا داد اعلیٰ صلاحیتوں کو دیکھا ہے۔ وہ ایک عہدے پر مجبور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور شرب شہد سنت کو ایسے اعلیٰ اور عظیم کمالات سے نوازا تھا کہ اوصاف و کمالات کا حامل آج اس خاکدان گیتی میں کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، پر شیر سنت جیسا مرد مجاہد نہ زمانے میں پاؤ گے۔ اور شرق سے تا غرب ہے عظمت تیری حشمت علی، 400 عالم میں ہے شہرت تیری حشمت علی۔ حضور شیر شہد سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مناظروں کے اندر ایک مناظرانہ شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتے، باطل سے کبھی گھبراتے نہیں بلکہ شیر بن کر گرجتے، احقاق حق و ابطال باطل فرماتے اور حریف کا ایسا تعاقب فرماتے اور ایسا دندہ شکن جواب دیتے کہ اس کا ناطقہ بند ہو جاتا، اس کی بولتی بند ہو جاتی، اور بد مذہبیت کا پرچم سرنگوں اس کا قلعہ زمیں بوس ہو جاتا۔ آپ بطور تحدیث نعمت ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی، آگے سے میرے بھاگتے ہیں شیر ببر بھی۔ سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ آپ سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، خاص شفقتوں اور عنایتوں سے نوازتے تھے، اور آپ پر کافی اعتماد فرماتے تھے، اعتماد کلی فرمایا کرتے تھے۔ آپ کو اہم اور علمی مناظروں میں اظہار حق و ثواب کے لیے روانہ فرما دیا کرتے تھے۔ حضرت شیر شہد سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے طالب علمی ہی سے بحث و مباحثہ اور مناظرہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور زندگی کی آخری سانس تک رد و مناظرہ کرتے رہے۔ ہمیشہ بارگاہ رسالت کے گستاخوں کی تردید توبیخ میں مصروف اور سرگرم عمل رہے۔ آپ کبھی بھی میدان مناظرہ سے پیٹھ دکھا کر بھاگے نہیں۔ بھاگنا آپ نے سیکھا ہی نہیں تھا، بلکہ بھاگنا آپ کو آتا ہی نہیں تھا، کیونکہ آپ امام احمد رضا کے شیر ببر تھے، اور شیر کبھی بھی دم دبا کر یا پیٹھ دکھا کر بھاگتا نہیں ہے۔ آئینے جواب مردی حق گوئی و بے باکی، آئینے جواب مردی حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ آپ نے سب سے پہلا مناظرہ صوبہ اتراکھنڈ کے شہر ہلدوانی میں سن 1338 ہجری میں اس وقت کیا جب مولوی اشرف علی تھانوی کے مرید و خلیفہ مولوی یاسین خان سرائی نے ایسی شیخی ماری کہ علم غیب کے مسئلے میں مجھ سے ٹکر لے سکے ایسا کوئی بھی عالم بریلویوں میں موجود نہیں ہے، سنیوں میں موجود نہیں۔ اس نے ہلدوانی کے سنیوں کو چیلنج دیا کہ اگر تمہاری جماعت میں مجھ سے ٹکر لے سکے ایسا کوئی عالم ہے تو اسے بلاؤ، میں اس کی قط بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ تو وہاں کے ارباب حل و عقد نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو خط لکھا کہ کسی کونا مشق تجربہ کار مناظر کو ہلدوانی بھیج دے۔ اعلیٰ حضرت کے نظر انتخاب جس شخصیت پر پڑی وہ کوئی اور نہیں ہے، ہمیں ناز ہے کہ ہمارے دادا پیر حضور شیر شہد سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اس وقت یعنی سن 1338 ہجری میں آپ کی عمر شریف صرف اور صرف 18 اور 19 سال کی تھی، اور آپ دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف میں زیر تعلیم تھے۔ اعلیٰ حضرت نے دعاؤں سے نواز کر
अपने इस नूरी नज़र को हफ्दवा ने रवाना फरमा दिया। जहाँ पुराना 80 साल का उम्र रसीदा मुनासिर मौलवी यासीन खान सराई मौजूद था, उसके मुकाबले में आपकी नौमरी और सादगी दे करके वहाँ के सुन्नी मुसलमान कुछ परेशान हुए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैदान मुनाजरा में पहुँचकर वाज़ेह हो गया कि जिन दलाइल व बराहीन की रोशनी में आपने यासीन खान सराई को शिकस्त फाश दी, उससे दुनियाई वहाबियत वर्ज़ा बरअंदाम हो गई। आपने दलाइल के अंबार इस कदर लगा दिए कि यासीन खान सराय 5 मिनट तक बुत बना हुआ बैठा रहा। तो बार बार जवाब का मुतालबा करते रहे मगर वो खामोश रहा और बमुश्किल अपने तमाम हवारियों को लेकर खड़ा हुआ और भाग निकला। देवबंदी मुनासिर को दुम दबाकर भागता देखकर हाजरीन ने फलक बोस नारा लगाया कि देखो देखो वहाबी मुल्ला भाग निकला, देखो देखो नामर्द भागा जा रहा है। उसके फरार हो जाने से अहले सुन्नत की फतह अजीम हुई और वहाबियत के मुंह पर ज़िल्लत और रसवाई की कालिक लग गई। सुन्नियों ने 3 दिन तक जश्न फतह मनाया, जिसमें हुजूर शेर सुन्नत की ईमान अफरोज़ और बातिल सोज़ बयानात हुए। उनकी कुफरी इबारतों को खोल खोल कर दिखाया और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बदअक़ीदा लोगों ने सिद्क़ दिल से तौबा की। हफ्दवानी के इस मुनाजरे में फ़तह मुबीन हासिल करने के बाद आप जब अपने पीरो मुर्शिद हुजूर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान की बारगाह में हाजिर हुए, साथ में हफ्दवानी के 4 बड़े मुस्लिम लीडर भी आए थे। उन्होंने सरकार आला हज़रत को मुनाजरे के मुकम्मल रुदात सुनाई। अपने चहीते और होनहार शागिर्द की सलाहियतों के महासिन को सुनकर आला हज़रत बहुत खुश हुए। इतना ज़्यादा खुश हुए कि आपकी खुशियों की इंतहा ना रही। आपको सीने से लगा दिया, बादू अपना अमामा जुब्बा शरीफ माँ नक़द रकम के बतौर इनाम अता फरमाए और ये इरशाद फरमाया कि माशा अल्लाह आप अबुल फ़तह हैं, आप अबुल फ़तह हैं। उसके बाद आला हज़रत ने अपने कलम हक रकम से तहरीर फरमाया कि हशमत अली मेरा रूहानी बेटा है, आज से मैं इनका 5 रुपये माहाना वजीफ़ा मुकर्रर करता हूँ। इस तरह आपकी इज़्ज़त अफजाई फरमाकर सरबुलंदी अता फरमाई। चुनांचा सैयदना आला हज़रत का फैज़ान नज़र और आपके अता करदा कुन्नियत अबुल फ़तह का असर था और असर है कि आप हर जगह और आपकी औलाद भी हर जगह हर मौके पर हमेशा फ़तहमंद और सरबुलंद रही है। मुनाफ़िक़ीन व मुखालिफ़ीन दोनों ने बारहा आपकी फ़तहमंदी और कामयाबी और कामरानी के रोशन जलवे और हसीन मज़ाहिर अपनी आँखों से देखे हैं। मुफ्ती रजब अली नानपारवी फरमाते हैं, इल्म में, फ़ज़्ल में, हिकमत में बेफ़ज़्ले बारी फ़ाइक़े दहर रहा मज़हर आला।